بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیوں کیا؟ عیسائی پادری نے قافلے والوں کی دعوت کیوں کی؟ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کے لیے کیوں کہا؟ اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے جب ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہی ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب ابو طالب نے سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور وہ فوراً گویا ہوئے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی کہ اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا، غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے، اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس سے ہی ہوتا رہا ہے، پھر آخر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ جب بحیرہ نے لوگوں کی طرف غور سے دیکھا تو اس کو اس صفات کا حامل شخص نظر نہیں آیا تو اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ گویا ہوا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ تو اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص گویا ہوا، لات و عزیٰ کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے آپ کی طرف دیکھنے لگا، اور جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، ادھر ادھر پھیل گئے، تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزیٰ کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئی، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم ان دونوں معبودان باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری نے آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیے تو آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری نے وہ اوصاف اسی طرح پائے جس طرح اس نے پڑھ رکھے تھے اور اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ تو پادری نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ پادری نے پوچھا، اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا، اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب یہ شکم مادر میں تھا۔ تو پادری نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہودی اس بچے کو دیکھیں گے اور وہ نشانیاں جو میں نے دیکھی ہیں وہ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آئیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً